حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، حارث بن ہشام نے رضی اللہ عنہ، کہ جناب پہ وحی کیسے آتی تھی؟ تو فرمایا کہ کبھی مجھے وحی آتی تھی ایسے جیسے مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز. یہ اب تو دور بدل گیا، کچھ پہلے تک ریلوے اسٹیشن پر گھنٹی بجتی تھی. اس گھنٹی میں سگنل ہوتا تھا کہ فلاں گاڑی اتنے منٹ بعد فلاں جگہ پہنچ رہی ہے یا فلاں گاڑی لیٹ ہے. اور یہی سیم سلسلہ تار گھر میں بھی ہوتا تھا، ٹیلی گرام میں، وہاں پہ بھی اس کے بعد آگے گھنٹی بجتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا یہ فلاں آدمی کو یہ پیغام دینا، اس کا یہ پتہ ہے، اس کا یہ پیغام. تو اسی میں حروف سمجھ آتے تھے جو آدمی اس کا ماہر ہوتا تھا. تو جو وحی تھی اس میں کبھی کبھار اس طرح آتی کہ جیسے صلصلۃ الجرس، اور جناب اس کو سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو وحی تھی جو گھنٹی کی آواز کی طرح تھی، ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے سخت پڑتی تھی، یعنی جسم اطہر پہ اس کا اثر سب سے شدید ہوتا تھا. کیونکہ جسم پر اتنا شدید اثر ہوتا تھا کہ ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لے رکھی تھی، ان کی ران سے یا ان کی ران پہ گھٹنا تھا، تو وہی شروع ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھاری ہو گیا جناب کا جسم اطہر کہ مجھے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. تو ایک اثر پڑتا تھا جس سے جناب کی پیشانی پر، کن پٹیوں پر پسینہ آ جاتا تھا، جناب پسینہ پہنچتے تھے. تو وہ سب سے شدید ہوتی تھی، اور میں وہ سب چیز محفوظ کر لیتا تھا جو مجھے اس میں کہی گئی. اور کبھی فرشتے کی صورت میں وحی آتی تھی، فرشتہ ایک انسانی شکل میں ہوتا تھا، وہ پھر مجھ سے بات کرتے تھے اور میں وہ بات محفوظ کر لیتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شدید سردی کے موسم میں جب جناب پر وحی آتی تو جناب کی کن پٹیوں پر، ماتھے پر پسینہ آ چکتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو سب سے پہلے وحی شروع ہوئی، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، تو وہ تھی رؤیا صالحہ، مبارک خواب، نیک خواب. تو جو بھی خواب جناب دیکھتے وہ ایسے پورا ہو جاتا جیسے صبح کا طلوع ہونا، یعنی بہت واضح. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر جناب کو رغبت ہو گئی کہ میں تنہا رہوں. اس رغبت میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے. وکان یخلو بغار حرا فیتحنث فیہ، وہاں عبادت کرتے تھے. بہت راتوں کے لیے جاتے تھے، یعنی کئی دن کے لیے. اس کے لیے سامان لے کے جاتے تھے، پھر واپس تشریف لاتے گھر. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوبارہ سے سامان کرتی اور پھر جناب تشریف لے جاتے غار حرا.